الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، وہ سوال جو انہوں نے وحی کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، اس کی تفصیل عرض کی جا رہی تھی۔ کل الحمدللہ اس کے ایک حصے پر بالتفصیل گفتگو ہوئی تھی۔ آج میں اس کو بہت اختصار کے ساتھ دوبارہ عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی وحی میرے پاس گھنٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے۔ یہاں یہ سوال قائم کیا گیا تھا کہ یہ آواز جس کو تشبیہ دی گئی ہے گھنٹیوں کی آواز سے، کس کی آواز ہے؟ تو دیکھو، اس سلسلے میں کئی اقوال بتائے گئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے پروں کی آواز ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے فرشتوں کی آواز ہے، فرشتوں کے پروں کی آواز ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آنے سے پہلے ایک آواز کیا کرتے تھے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح ان کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، یہ وہ آواز ہے۔ لیکن یہ حدیث پاک کے الفاظ سے میل نہیں کھاتے، اس واسطے کہ سلسلۃ الجرس یہ وحی کی آواز سے، یہ وحی کی آواز کی تشبیہ ہے۔ وحی کی آواز کو سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی گئی ہے، تو بس یہ سمجھو کہ وحی کی آواز ہے، وحی کا مشبہ بھی ہے، وحی کی آواز ہے یہ۔ اب یہ آواز ہے تو کس کی ہے؟ بس سوال یہ ہے، یہ آواز ہے تو کس کی ہے؟ تو اس میں دو احتمال بتائے گئے تھے۔ ایک احتمال تو یہ کہ یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور دوسرا احتمال یہ بھی ہے، اور احتمال نہیں بلکہ دوسرا قول علماء کا یہ بھی ہے کہ یہ آواز حضرت جبریل علیہ السلام کی ہے۔ اگر یہ مانا جاوے کہ یہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے تو اس پر بس ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ وہ اشکال یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کلام ہوتا ہے اس میں صوت اور آواز نہیں ہوتی، یہ ہے۔ اور جب یہ صوت اور آواز ہے تو پھر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ ایک اعتراض ہوتا ہے۔ لیکن آپ جانیے، اور کل سے زیادہ وضاحت کے ساتھ جانیے کہ اس سلسلے میں متکلمین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آواز نہیں ہے، صوت نہیں ہے۔ اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آواز اور صوت ہے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہی رائے ہے۔ اور امام بخاری علیہ الرحمہ سلسلۃ الجرس میں جس آواز کو تشبیہ دی گئی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی آواز قرار دیتے ہیں، اور حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز ہی قرار دیتے ہیں۔ تو جب محدثین کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں آواز ہو سکتی ہے تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے۔ لیکن اگر متکلمین کا قول بھی لیا جاوے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس واسطے کہ متکلمین بھی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں ہم جیسی آواز نہیں ہوتی، انسانوں جیسی آواز نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسی شان ہے اس کی شایان شان اس کے کلام میں آواز ہوتی ہے، لہذا اس پر بھی کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آواز ہو اور اللہ کی شایان شان ایک آواز ہو، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلسلۃ الجرس سے تشبیہ دی ہو۔ یہ پھر آگے تفسیر یہ آئی تھی کہ آپ اس کو حضرت جبریل علیہ السلام کا کلام مانیے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام مانیے، دونوں صورتوں میں یہ براہ راست حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وارد ہوتا تھا، جس کو آپ اس طرح سمجھیے گا کہ یہ کانوں سے نہیں سنا جاتا تھا اور یہ عقل سے نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ براہ راست
قلب پر وارد ہوتا تھا، یہ ہے۔ اور حضرت جبریل کا کلام ہو یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو، دونوں کی یہی صورت ہوتی تھی۔ اور بس آپ یہاں پر اس تفصیل کو ختم کر دیجئے گا، آج کل اس کی تفصیل آ چکی تھی۔ یہاں ایک اشکال اور ہوتا ہے، وہ بھی سمجھ لیجئے گا آپ۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کی آواز کو مزامیر الشیطان کہا ہے، اور گھنٹی کی آواز کو شیطان کی آواز کہا ہے۔ تو جب یہ آواز ناپسندیدہ ہے تو پھر اس آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز کو یا حضرت جبریل کی آواز کو یا کہو کہ وحی کی آواز کو تشبیہ کیوں دی گئی؟ یہ ہے ایک سوال۔ تو دیکھو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا، اور یہ ہے اس کا جواب کہ مشبہ بہ کے تمام اوصاف میں شریک نہیں ہوتا، بلکہ کسی ایک وصف میں یا چند اوصاف میں شریک ہو سکتا ہے۔ اور اس سلسلے میں اعلیٰ کو ادنا سے، ادنا کو اعلیٰ سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ بس ایک تو بات یہ ہو گئی، اور یہ گفتگو اس پر ہوئی جبکہ گھنٹیوں کی آواز کو شیطان کی آواز یا گھنٹیوں کی آواز کو شیطان کا مزامیر تسلیم کیا جاوے، اور نہیں تو یہ بھی ہے کہ جرس یہ علی الاطلاق شیطان کی آواز نہیں ہے، اور یہ علی الاطلاق شیطان کے مزامیر نہیں ہے، بلکہ خاص موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، اور بہت سے موقعوں پر اس کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ تو اگر اس میں نہیں ہے تو وہ نہیں لغیرہ ہی ہے۔ مثال کے طور پر رات کو جب سفر کرتے تو اگر جانوروں کے، اونٹوں کے، گھوڑوں کے اور دوسرے جو جانور ساتھ ہیں ان کے یہ گھنٹی بندھی ہوئی ہوگی اور وہ آواز کر رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے، تو شیطان وہ دشمن کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اس وقت وہاں ہے، اس وقت وہ وہاں سفر کر رہے ہیں، اور وہ ان پر حملہ کر سکتا ہے۔ اور جس جگہ پر پہنچنا مقصود ہے دشمن کو اس جگہ پہنچنے کی اطلاع مل سکتی ہے، اس واسطے آپ نے اس موقع پر منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات یہ محض فخر اور مباحات کے واسطے استعمال کیا جاتا ہے، تو فخر اور مباحات کے واسطے ممانعت ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر وہ جانور جس پر آپ سواری کر رہے ہیں اس کی طبیعت کو خوش کرنے کے واسطے، تنشیط طبع کے واسطے اس کے گلے میں یا پیر میں اس طرح کی کوئی چیز باندھی جاوے تو وہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر راہ گیروں کو اطلاع کرنے کے واسطے کوئی چیز باندھی جاوے تو وہ جائز اور درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات ہو وہ ہوا اشدہ علیہ، اس کی بھی عرض کیا گیا تھا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یوں تو ہر وحی بھاری ہوتی تھی، البتہ یہ سلسلۃ الجرس کی طرح والی حدیث اور زیادہ بھاری ہوتی تھی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی حیز یعنی انسانی صفات اور انسانی خواص سے نکل کر ملکوتی خواص اور ملکوتی صفات میں داخل ہوتے تھے، اور اس کو ملکوتی صفات کے ساتھ سماعت فرماتے تھے۔ اور یہ عام عادت کے خلاف ہے، اور عام عادت کے خلاف جب آدمی کام کرتا ہے تو وہ مشکل اور دشوار ہوتا ہی ہے۔ یہ ہے اس کے دشوار ہونے کی خاص وجہ۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی ہیبت سے آپ پر ہمیشہ اس کا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ بات ہو گئی اور اس کو بھی یہیں چھوڑ رہے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کو اس کلام کی وضاحت کے واسطے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، اور اس سے بہت کچھ آپ کو معلوم ہوگا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حدیث کے بھی ماہر کہہ لیجیے گا، عالم کہہ لیجیے گا، اور عرض کیا تھا
کہ یہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے حدیث حاصل کی تھی، حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کی تھی، تو ان کی سند بڑی اعلیٰ تھی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان سے حدیث کی سند حاصل کی تھی۔ تو ان کے زمانے میں ایک شخص حافظ بخاری تھے اور بہت شاگرد تھے ان کے۔ اب آپ سمجھ لو، بخاری جس کے حفظ ہو تو اس کی عبارت کس قدر رواں ہوگی۔ تو اس نے چاہا کہ میں حضرت شاہ صاحب سے بخاری شریف کی سند حاصل کروں، اجازت حاصل کروں۔ تو وہ شاگردوں کے حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت سے درخواست کی، حضرت نے قبول فرما لی۔ تو اس نے اس کے شاگردوں نے نہیں بلکہ خود اس نے پڑھنا شروع کیا۔ تو باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ پر آ کر خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت شاہ صاحب نے ان کو کئی بار کہا کہ پڑھو۔ جب وہ نہ پڑھ سکے تو ان سے کہہ دیا گیا کہ جب تم حدیث پاک کے الفاظ ہی نہیں پڑھ سکتے تو تم کو کیا اجازت دی جاوے۔ چنانچہ ان کو رخصت کر دیا گیا۔ وہ جب چلے گئے تو ادھر تو حضرت شاہ صاحب سے کسی نے سوال کیا، ادھر ان عالم صاحب سے کسی نے سوال کیا۔ ان عالم صاحب سے تو یہ پوچھا گیا کہ آپ تو حدیث کے بڑے ماہر، آپ سے وہاں پر حدیث کیوں نہیں پڑھی گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ نامعلوم مجھے کیا ہوا، میرے قلب پر پہلے تو بہت ہیبت اور خوف طاری ہوا، اور اس ہیبت اور خوف کی وجہ سے میری زبان شل ہو گئی، یعنی میری زبان اٹھ ہی نہیں رہی تھی، میری زبان ہی کام نہیں کر رہی تھی۔ اور پھر اس کے کچھ دیر کے بعد مجھے حروف ہی نظر آنے بند ہو گئے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ سوج ہی نہیں رہا تھا، اس واسطے میں پڑھ نہیں سکا وہاں پر۔ ادھر حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چاہا کہ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کی عظمت اور ہیبت کا کچھ مشاہدہ کرا دوں۔ تو میں نے جو وہ مشاہدہ کرایا تو اس سے اس شخص کا تحمل نہیں ہو سکا۔ یہ ہے، یہ خاص طور سے میں نے آپ کے سامنے قصہ اس لیے سنایا ہے کہ ان کتابوں کو بڑے احترام سے چھونا چاہیے، احترام سے پڑھنا چاہیے، ہمیشہ باوضو چھونا چاہیے، ہمیشہ باوضو پڑھنا چاہیے وغیرہ۔ تو وہ اشدہ علیہ، اس کی شدت کی وجہ یہ ہوا کرتی تھی، ایک تو کلام الہی کی عظمت، کلام الہی کی ہیبت اور جلال، اور دوسرے حیز انسان سے، انسانی صفات اور خواص سے نکل کر فرشتوں کی صفات اور خواص میں منتقل ہونا، صعود کرنا، عروج کرنا، اس میں مشقت ہوتی تھی۔ بس یہ ہو چکا تھا کل۔ فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ۔ دیکھو، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یا کے اوپر ضمہ بھی ہے اور یا کے اوپر فتح بھی ہے، اس کے بعد صاد کے اوپر کسرہ بھی، فتح بھی ہے، اور صاد کے نیچے کسرہ بھی ہے۔ تو یہ کثرت روایات کی طرف اشارہ ہے، اور اس کو تین طرح پڑھا جاتا ہے۔ فیفصم، اس صورت میں یہ مضارع معروف ہے باب ضرب یضرب سے۔ فیفصم، اس صورت میں یہ مضارع مجہول ہے باب ضرب یضرب سے۔ فیفصم، اس صورت میں یہ مضارع معروف ہے باب افعال سے۔ اب تینوں صورت میں معنی تو قریب قریب ہیں، ایک ہی طرف لوٹ آتے ہیں، تب ہم تینوں کے تینوں معنی۔ بات یہی حاشیے میں آپ لکھی ہوئی دیکھیں گے، یہی دوسرے جو نسخوں کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں آپ دیکھیں گے یہ، لیکن میری سمجھ میں بات آ نہیں رہی ہے، اور میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ سب لوگ یوں کہتے ہیں کہ فیفصم مضارع معروف باب ضرب یضرب سے، یہ سب سے زیادہ فصیح ہے، اور حاشیہ نمبر 6 میں بھی یہی لکھا ہے۔ اور میری سمجھ میں یہ اس لیے نہیں آ رہا ہے
کہ یفسمو یہ متعدی ہے اور اس کے معنی ہے کاٹنا، توڑنا۔ چنانچہ بولا جاتا ہے فَسَمَ الدَّمْلَجَ، اس کے معنی آتے ہیں بازو بند کو کھولے بغیر توڑنا، ظاہر ہے کہ متعدی ہے۔ اور بولا جاتا ہے فَسَمَ الشَّيْءَ، اس کے معنی آتے ہیں کاٹنا، یہ متعدی ہے۔ اگر ہم اس کو معروف پڑھتے ہیں تو اس کا فاعل کون ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ اس کا فاعل وہی ہوگا، اور وہی فاعل ہو نہیں سکتا، وہ کاٹنے والی نہیں ہے، وہ تو کٹنے والی ہے۔ وہ کاٹنے والی ہے، وہ کٹنے والی نہیں ہے، یہ ہے۔ تو اس میں تعویلات ہی کرنی پڑیں گی، اور تعویلات کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کا فاعل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرار دیں، یا اس کا فاعل جبریل فرشتے کو قرار دیں، اور اس صورت میں وہ مرجع کی شکل میں یہاں مذکور ہے نہیں، تو بہرحال بتکلف اس کو مرجع قرار دینا پڑے گا۔ اور اس کے باوجود یہاں ضمیر جو وحی کی طرف لوٹے، ضمیر منصوب، وہ محذوف ماننی پڑے گی، فَيَفْصِمُهُ، ایسے تو بات بنے گی نہیں، اور میری سمجھ میں اس کا معروف ہونا آیا نہیں۔ اور میں نے ذکر کر دیا اس واسطے کہ آپ میں سے کوئی سمجھ کر بتا دے، یا یہ نیٹ پر بھی ڈالتے ہیں آپ لوگ تو کوئی کمنٹ کر دے، بہرحال میری سمجھ میں نہیں آیا۔ اب اس کو پڑھا جاوے یفسمو، اور ضمیر کا مرجع وحی ہو تو کوئی تکلف نہیں ہے، کوئی تکلف نہیں ہے، اس کو مجھ سے کاٹ دیا جاتا ہے، کوئی تکلف نہیں ہے۔ اور اگر اس کو یفسمو باب فعل سے پڑھا جاوے تو بہت اچھا ہے، حالانکہ اس کو لغت قلیلہ کہا گیا ہے، قلیل لغت ہے، اور سب سے تیسرے درجے میں رکھا گیا ہے، اس کو سب سے بعد کے درجے میں رکھا گیا ہے، لیکن یہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے۔ یہ افصم الحر، یہ ہے تو باب فعل سے لیکن لازم ہے۔ افصم الحر، گرمی منقطع ہو گئی۔ افصم البرد، افصم المطر، بارش منقطع ہو گئی۔ افصم الحمى، بخار منقطع ہو گیا۔ تو اس معنی کے اعتبار سے یہاں پر کوئی بھی تکلف نہیں کرنا پڑتا اگر اس کو یفسمو پڑھا جائے۔ بہرحال میں اس کو یفسمو ہی پڑھ رہا ہوں، اور اسی کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، اور ترجمہ سب یہی کرتے ہیں جو میں کر رہا ہوں۔ یفسمو پڑھنے والے بھی اور یفسمو پڑھنے والے بھی ترجمہ سارا یہی کریں کہ وہی منقطع ہو گئی۔ پر جب وہ مجھ سے منقطع ہوتی ہے تو حالت یہ ہوتی ہے کہ میں محفوظ کر چکا ہوتا ہوں اس سے جو اس نے کہا۔ سب سے پہلے گفتگو کریں ہم عنہ، ہو ضمیر، تو دوستو دیکھیں نیچے لکھا ہے ایل ملک، اور یہ اس صورت پر ہے، یعنی کہ یہ سلسلۃ الجرس فرشتے کی آواز ہے، یہ اس پر مبنی ہے۔ اور ما قالا کی ضمیر کا مرجع بھی ملک ہے، لیکن یہ ملک اس کا مرجع نہیں ہے۔ عنہ کا ترجمہ مرجع وحی، اور ما قالا اے ما قال الوحی، تو جب وہ مجھ سے منقطع ہوتی ہے تو میں اس سے محفوظ کر چکا ہوتا ہوں، یعنی وحی سے، جو کچھ وحی نے کہا، جو وحی بولی۔ اب ظاہر بات ہے کہ وحی کا بولنا اور وحی کا کہنا یہ اسناد مجازی ہے، اصل میں تو موحی نے جو کہا، وحی کرنے والے نے جو کہا وہ ہے، لیکن یہاں پر چونکہ ایسا کوئی اسم نہیں ہے جس سے موحی کو مرجع قرار دیا جاوے، لہذا وحی کو اس کا مرجع قرار دے کر یوں کہا جاوے گا جو وحی نے کہا۔ اس کی کیفیت بھی عرض کر دی گئی تھی کہ چونکہ یہ کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر وارد ہوتا تھا، اور یہ
کانوں سے نہیں سنا جاتا تھا اور یہ عقل سے نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ قلب پر، سیدھا قلب پر وارد ہوتا تھا۔ اور جب یہ کیفیت ختم ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ جو کچھ وحی میں کہا گیا ہے وہ مجھے سب کا سب محفوظ ہے، اور میں اس کو خوب سمجھتا ہوں، اس کی تفصیل سمجھتا ہوں، اس کی جزیات سمجھتا ہوں، اس کا پورا مطلب سمجھتا ہوں۔ یہ یہاں تک بات پوری ہو گئی، اور اس پر تھوڑا سا مجھے کچھ عرض کرنا ہے، انشاءاللہ العزیز وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، احیاناً اس کے بارے میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ حین کی جمع ہے، اور یتمثل کا مفعول فی ہے۔ ملک کے معنی آپ جانتے ہی ہیں، فرشتہ، ہاں، اور اگر اس کی ملک کی تفسیر کر دی جاوے تو اور وضاحت ہو جاوے گی، بہت سی باتیں سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ فَالْمَلَائِكَةُ أَجْسَامٌ عَلَوِيَّةٌ لَطِيفَةٌ تَتَشَكَّلُ بِأَيِّ شَكْلٍ أَرَادُوا، یہ ملک کی تعریف کی گئی ہے۔ فرشتے عالم بالا کے اجسام ہیں، عالم بالا کے اجسام ہیں، اور وہ بہت لطیف ہے، لطیف، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ وہ جو شکل اختیار کرنا چاہیں وہ شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ ان کی تعریف کی گئی ہے ملائکہ کی، ملک کی۔ رجلاً یہ منصوب کیوں ہے تو دیکھو اس کو تمیز بھی کہا گیا ہے، اور اگر یہ تمیز ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور یہاں پر کسی محذوف کے ارتکاب کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور جب یوں کہا یتمثل لی الملک تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ فرشتہ میرے لیے ایک پیکر محسوس اختیار کرتا ہے، یعنی ایسا جسم اختیار کرتا ہے جس جسم کو دیکھا جاتا ہے، پیکر محسوس، میرے لیے فرشتہ ایسے جسم میں آتا ہے جس جسم کو میں دیکھتا ہوں۔ یہ تمثل کا ترجمہ ہوگا، یہ تمثل کا ترجمہ۔ پھر اس میں دیکھو کتنے احتمالات ہیں، بہت سارے احتمالات ہیں، ان احتمالات کو رفع کرنے کے واسطے اور ایک کو متعین کرنے کے واسطے جب کوئی اسم ذکر کیا جاتا ہے تو وہ اسم تمیز کہلاتا ہے، تو رجلاً یہ اس کی تمیز ہے، اور یہ درست ہے، اس میں کسی محذوف کے ارتکاب کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہے، سیدھا ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اور اس کو منصوب بنظیر الخافض بھی کہا جاتا ہے۔ منصوب بنظیر الخافض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کوئی عامل جر داخل ہے، اور اس عامل جر نہیں بلکہ عامل جار داخل ہے، اس عامل جار کو حذف کر دیا گیا، اور عامل جار کے حذف کرنے کے سبب یہ منصوب ہو گیا۔ تو اب یہاں پر یتمثل لی الملک تمثل رجل، اس صورت میں مفعول مطلق ہوگا، یتمثل لی الملک ہیئت رجل، اس صورت میں حال ہوگا، بہرحال انسانی شکل میں آتا تھا۔ اس تفصیل کے بعد یہاں ایک سوال قائم ہوتا ہے، اور اس سوال کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب فرشتہ انسان کی شکل میں آتا تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اکثر و بیشتر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہچانتے کیسے تھے کہ یہ جبریل ہے، یہ جبریل ہے، یہ ہے۔ اور جب یہ سوال پیدا ہو گیا تو یہاں پر ایک دوسرا سوال بھی آپ شامل کر لیجئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو پہچانتے کیسے تھے؟ ممکن ہے کہ کوئی شیطان دھوکے میں آ کر آپ کے پاس وحی، آپ کو کوئی کلام سناوے اور اس کو اللہ کا کلام اور وحی بتاوے، اور آپ اس کو جبریل کا کلام اور اللہ کی وحی سمجھ کر قبول فرما لیں۔ یہ سمجھ
تو دیکھو دوستو، اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں۔ حدیث جبریل کے نام سے ایک مشہور حدیث پاک ہے، اور اتنا کہتے ہی آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے وہ کون سی حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک بعض روایتوں میں یہ ہے ہوا جبریل اچھا جاءنی لیعلم الناس دینہم والذی نفس محمد بیدی ما جاءنی الا وقد عرفتہ، ما جاءنی الا واعرفہ ہے، الا وانا اعرفہ، ایسا بھی ہے الا وانا اعرفہ الا ان تکون هذه المرہ۔ اس حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ وہ حدیث جبریل بیان کرنے کے بعد اور اس قصے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبریل ہے، اور یہ اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو ان کا دین سکھلائیں۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جبریل جب بھی میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کو پہچان لیتا ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ میں اس کو نہ پہچانتا ہوں۔ لیکن نامعلوم کیا بات ہوئی، اس مرتبہ میں نے ان کو پہچانا نہیں، یعنی اول مرتبہ ان کو نہیں پہچانا، بعد میں پھر ان کو پہچانا، اور پہچاننے کے بعد پھر لوگوں کو خبر دی کہ یہ جبریل ہے۔ تو دیکھو اس مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کسی مصلحت سے اپنی شناخت مخفی رکھی، اس لیے اس مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پہچانا، لیکن اس کے علاوہ دوسری مرتبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی جبریل آتے ہیں تو میں ان کو پہچان لیتا ہوں۔ یہ تو دیکھو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی میں التباس کے جو احتمالات ہو سکتے تھے اور انسان وہ اشکال احتمالات پیش کر سکتے تھے، ان سب کو منقطع کیا ہے، اور میں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ جس حد تک ہو سکے گا اس کی وضاحت کروں گا۔ تمام احتمالات کو منقطع کیا ہے۔ اس واسطے یہ قرین قیاس ہے کہ کچھ ایسی مخصوص علامتیں ہوں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل ہی جانتے ہوں، اور ان مخصوص علامتوں کی وجہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو پہچان لیتے کہ یہ وہی ہے اور کوئی نہیں ہے، نہ کوئی دوسرا فرشتہ ہے اور نہ کوئی جن ہے اور نہ کوئی انسان ہے۔ ان مخصوص علامتوں کی وجہ سے آپ کو پہچان لیتے ہوں، اور یہ کوئی بعید بات نہیں بلکہ قرین قیاس ہے، قرین عقل ہے۔ ایک اب آگے چلیے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس بات کو کہ حضرت جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوب پہچانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ دیکھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس کے بعد کیا ہے؟ علمہ شدید القویٰ، اس کو مضبوط طاقت والے نے سکھایا ہے۔ علمہ شدید القویٰ، مضبوط طاقت والے نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃ، اس کا ترجمہ تو ہے مضبوط بٹا ہوا، رسی بانٹتے ہیں نا اور وہ بانٹنے سے مضبوط ہو جاتی ہے، تو مضبوط بٹا ہوا، بلکہ آپ لوگ تو سمجھنے کے نہیں، رسی بانٹی جاتی تھی اور پھر ڈبل کر کے اس کو بانٹی جاتی تھی، جو اس کو ہمارے یہاں بھاننا کہتے تھے، بھاننا کہتے تھے۔ تو وہ مضبوط بٹا ہوا ہے، اور مضبوط بٹا ہوا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیدائشی طور پر مضبوط ہے، خلقی اور پیدائشی طور پر مضبوط ہے۔ ذو مرۃ،
تو یہ اس احتمال کو قطع کیا ہے کہ کوئی زور زبردستی اس پیغام میں خلل ڈال دے اور کچھ شامل کر دے جو جبریل لے کر آ رہے ہیں، اس احتمال کو قطع کر دیا گیا ہے۔ فاستوى وهو بالافق الاعلى، اور وہ سیدھے بیٹھ گئے اس حال میں کہ وہ اوپر والے کنارے پر ہیں۔ تو اشارہ ہے اس طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصلی حالت میں اور اصلی شکل میں دیکھا ہے۔ تو دیکھو آتا ہے روایات میں کہ 3 مرتبہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ تو وہ قصہ جو کئی بار آپ سن چکے ہیں کہ بنی اجیاد کے محلے سے آپ تشریف لا رہے تھے، آپ نے کچھ آوازیں سنی، اس میں بھی آ رہا ہے وہ آگے، تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا، اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کیا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، زمین و آسمان کے درمیان خلا میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو دیکھو اصل شکل میں تھے جبریل، لیکن پہچان لیا ان کو، اسی لیے فرمایا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ فاستوى وهو بالافق الاعلى، یہ ہے۔ اچھا آگے بھی اس میں بتاؤں گا میں، آگے بھی کچھ بات آ رہی ہے۔ ایک دوسری یہ ہے کہ ایک موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی تھی کہ جبریل کہ میں تم کو آج تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت بھی حضرت جبریل نے اپنی اصل شکل میں اپنی اصل شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اپنی اصل شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آئے۔ اور اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ المعراج میں سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا۔ تو دیکھو اصلی شکل میں بھی ان کو دیکھا۔ پھر فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا، پھر وہ فرشتہ ان کے بہت قریب آ گیا۔ فتدلى، اس کے معنی تو لٹکنے کے ہیں، اس کا ترجمہ کروں گا وہ پھر آپ کے اوپر جھک گیا۔ آپ فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھ کر بے ہوش ہو گئے تھے، تو پھر آپ کے قریب آیا اور آپ کے اوپر جھک گیا، بہت قریب ہو گیا۔ پھر اگلی بات دیکھیے گا، فکان قاب قوسین او ادنی، بس اب ان دونوں کے درمیان 2 کمان کے بقدر فاصلہ تھا، بلکہ اس سے بھی کم، اس سے بھی کم۔ تو دیکھو یہ بات تو بلا کسی غور و فکر کے سمجھ میں آتی ہے کہ بہت نزدیک سے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو، ہوش آ گیا پھر تو بہت نزدیک سے دیکھا حضرت جبریل کو۔ یہاں یہ بیان کرنے کے بعد انہی احتمالات کو ختم کیا جا رہا ہے جو اس سلسلے میں کیے جا سکتے تھے، جو اشکال احتمال پیش کیے جا سکتے تھے۔ اس کے بعد آپ ایک اور بات سمجھیے گا، فکان قاب قوسین یہ ایک محاورہ بھی ہے، اور اس محاورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں دوستی ہو گئی، بڑی قربت اور نزدیکی ہو گئی۔ اب یہاں جسمانی دوری اور جسمانی قرب مراد نہیں ہے، بلکہ تعلق، قلبی تعلق اور قلبی قرب مراد ہے۔ اس واسطے کہ عرب جب آپس میں دوستی کیا کرتے تھے، معاہدہ اور موالات کیا کرتے تھے، تو ان میں سے 2 آدمی، ذمہ دار آدمی اپنے پیٹ پہ کمان لگا کر کھڑا ہو جاتا ایک آدمی، اور دوسرا بھی اپنے پیٹ پر کمان لگا کر کھڑا ہو جاتا، اور پھر وہ دونوں اتنے نزدیک آتے کہ ایک کمان دوسری کمان سے مل جاتی۔ تو یہ اشارہ اس طرف ہوتا تھا کہ ہم بہت نزدیک آ گئے، بہت نزدیک آ گئے، اور اس سے زیادہ نزدیکی ممکن نہیں ہے۔ تو دلوں سے تعلق، دلوں کا قرب، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ فکان قاب قوسین او ادنی، یہ اس واسطے ہمیشہ پہچان لیتے تھے وہ جس شکل میں بھی ہم ہیں،
وہ اپنی اصلی شکل میں آوے تو پہچان لیتے تھے، اور کسی نبی شکل میں آوے تو پہچان لیتے تھے، دحیہ کلبی کی شکل میں آوے تو پہچان لیتے تھے۔ اس واسطے اس میں یہ احتمال بالکل منقطع ہے کہ کوئی اجنبی آدمی آ کر آپ کو دھوکہ دے دے یا شیطان آپ کو آ کر دھوکہ دے دے، ایسا ممکن نہیں۔ میری ساری بات کا حاصل خلاصہ یہ ہوا کہ یہ بھی قرین قیاس ہے کہ کچھ ایسی علامات ہوں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیتے ہوں کہ یہ جبریل ہی ہیں، اور اس کے علاوہ دونوں کا قلبی تعلق اور دونوں کی معرفت اتنے درجے کی کہ وہ جس شکل میں آویں، جس صورت میں آویں، ان کو پہچان لیتے ہیں۔ اگر آپ میری بات اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے تو دیکھو، جس شخص سے خوب اچھی طریقے سے معرفت ہوتی ہے، وہ جب آپ کے دروازے کے آئے گا تو اس کی آہٹ سے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے، اور اس کی آواز سے پہچان لیں گے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اور جس کو آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اگر وہ آپ کی طرف پشت کیے ہوئے ہے، جا رہا ہے یا بیٹھا ہے، تو بھی آپ پہچان لیں گے کہ فلاں شخص ہے۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی طرح پہچانتے تھے کہ کسی بھی شکل میں آویں تو سمجھ جاتے تھے کہ یہی جبریل ہے، اور جبریل کے برابر کوئی نہیں ہے۔ فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ، پھر وہ فرشتہ مجھ سے کلام کرتا، تو میں، دیکھو ترجمہ دیکھیو میرا، تو میں حفظ کرتا رہتا تھا اس کو جو وہ کہتا تھا، میں اس کو محفوظ کرتا رہتا تھا جو وہ کہتا رہتا تھا۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کہتا رہتا تھا، یہ مضارع کا ترجمہ ہے اور درست ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسانی شکل میں آتے اور انسان کی طرح کلام کرتے۔ مثال کے طور پر اگر وہ قرآن پاک کی آیت لے کر آئے ہیں تو اسی طریقے سے جیسے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے سامنے قرآن پاک پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو جبریل اسی طریقے سے قرات کرتے اور پڑھتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتے۔ فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ۔ ہمارے مولوی شمشاد صاحب کا اعتراض کا جواب بھی ہے، اور سب کے لیے ہے، کہ وہ جو آپ آگے چل کر پڑھیں گے حدیث پاک میں بھی، اور آپ نے پڑھا ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَحْيُهُ، وہ اس صورت میں ہوتا تھا، وہ اس صورت میں ہوتا تھا۔ شروع میں حضرت جبریل جب آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیات پڑھتے تو آپ اس اندیشے کی بنا پر کہ میں بھول نہ جاؤں، ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے، ساتھ ساتھ لوٹانے لگتے۔ تو اس وقت ان کو منع کیا گیا کہ آپ نہ لوٹائیں، آپ بالکل خاموشی کے ساتھ سنیں، اور پھر وعدہ کیا گیا آگے جو وعدہ ہے یہ ہے۔ فَأَعِي مَا يَقُولُ، بات پوری ہو گئی جی۔ آگے جو آ رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، وہ الگ ہے اس سے۔ اب یہاں پر دو باتیں سنیے گا آپ۔ پہلے تو آپ یہ فرق محسوس کیجئے گا کہ پہلے والی وحی کے آخر میں فرمایا گیا ہے فَيَفْصِمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ۔ جب وہ کیفیت و حالت مجھ سے منقطع ہوتی، وحی مجھ سے منقطع ہوتی، تو حالت یہ تھی کہ میں حفظ کر چکا ہوتا، محفوظ کر چکا ہوتا وہ جو اس نے کہا، تو وہ خود بخود محفوظ ہوتا تھا۔ اس لیے اس کو ماضی سے تعبیر کیا، اس کو محفوظ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، کانوں سے سننے، دل سے سمجھنے کی، عقل سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اس لیے وعی تو کہا۔ اور یہاں پر چونکہ حضرت جبریل بول رہے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے، آپ سن رہے ہوتے، تو آپ اپنے کان سے اس کو سنتے تھے اور اپنے دماغ سے اس کو محفوظ کرتے تھے اور دماغ سے اس کو سمجھتے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ سمجھ محفوظ ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ آپ اس کو سمجھ رہے تھے، اس لیے اس کو حال سے کہو یا مضارع سے کہو تعبیر کیا فَأَعِي مَا يَقُولُ۔ اب آپ کو یہ بھی فرق سمجھ میں آ گیا کہ پہلی قسم میں وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ کہا اور دوسری میں فَأَعِي مَا يَقُولُ کہا، تو ایک کو ماضی سے ایک کو مضارع سے کیوں تعبیر کیا؟ فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ہاں، ایک بات۔ دوسری بات اور سنو، آپ نے وحی کی 7 قسمیں سنی، اور یہ بھی عرض کیا گیا کہ
46 اور 48 تک ان کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، وحی کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، جبکہ اس حدیث پاک میں صرف 2 ہی قسموں کا ذکر ہے، صرف 2 ہی قسموں کا ذکر ہے۔ تو دیکھو بات تو صحیح یہ ہے کہ یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ تمام قسمیں ایک ہی مرتبہ ذکر کر دی جائیں ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ان 2 قسموں کا اس میں ذکر ہے اور باقی قسموں سے خاموشی ہے، لہذا اس سے باقی قسموں کی نفی تو لازم نہیں آتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 قسموں کو بیان کرنا مناسب سمجھا حسب حال، لہذا 2 ہی قسم بیان کر دی۔ ایک تو جواب اس کا یہ ہے، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھو قسمیں چاہے 48 اور 46 یہ 7 اور 8 9 کتنی بھی ہوں، لیکن حقیقت میں وحی کی 3 ہی قسمیں ہیں۔ ایک وہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ روبرو کلام کرے پردے کے پیچھے سے، یعنی بذات خود کلام کرے پردے کے پیچھے سے، اور ایک یہ کہ بذریعہ الہام اللہ کا کلام نبی کے قلب پر وارد کیا جائے، اور تیسرے یہ کہ قاصد کے ذریعے رسول کے ذریعے اللہ کا پیغام اللہ کے بندے تک پہنچایا جائے، رسول تک پہنچایا جائے، نبی تک پہنچایا جائے۔ تو اس میں 3 شکلوں میں سے 2 شکلوں کا یہاں بیان ہے، ایک کا بیان نہیں ہے۔ کون سی کا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خود کلام کرے۔ تو دیکھو اول تو یہ ہے، زیادہ مشہور تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام نہیں فرمایا ہے، اس دنیا میں کلام نہیں فرمایا ہے، بس معراج کی شب میں جب اللہ کے سامنے حاضری ہوئی، سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے اور اللہ کے حضور پہنچے، وہاں آمنے سامنے بات ہوئی ہے، اس واسطے وہ نادر ہے، اس واسطے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب آپ غار حرا میں تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے سرفراز کرنا چاہا تو آپ کو ایک غشی سی ہوئی، نیند سی ہوئی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بذات خود آپ سے کلام فرمایا، اور اس کے بعد پھر جبریل آئے اور وہ پہلی وحی لے کر آیا آپ کے پاس۔ بہرحال یہ روایت کہاں ہے، کس درجے کی ہے، یہ تو قابل غور بات ہے، لیکن چونکہ یہ وحی کی یہ قسم بہت کم ہے، گویا کہ معدوم کالعدم ہے، اس واسطے اس کا ذکر نہیں کیا، انہی 2 قسموں کا جو کثیر الوقوع تھی ذکر کر دیا، یہ بات ہوگی۔ اس کے بعد ایک تیسری بحث سنیے گا آپ، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ یہاں پر 2 وحی کا ذکر ہے، اور اس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک بھی ان دونوں ذرائع میں سے کسی ایک ذریعے سے آپ کو عطا کیا گیا ہوگا، اور ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب پر القاء فرمایا، جس کو الہام کہیے گا، یہ جبریل کے واسطے سے نہیں بلکہ اللہ نے خود آپ کے قلب پر القاء فرمایا، یہ صورت ہے۔ تو یوں سمجھ لو آپ کہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسری وحی تو اس طرح بھی آئی، لیکن قرآن پاک کی وحی اور قرآن پاک ہمیشہ جبریل ہی کے واسطے سے آیا، ہمیشہ جبریل ہی کے واسطے سے آیا، چاہے وہ بطور ایحاء آیا ہو اور چاہے وہ بطور تکلم اور کلام آیا ہو، قرآن پاک ہمیشہ جبریل کے واسطے سے ہی آیا ہے۔ میری بات سمجھ گئے، فرق سمجھ گئے؟ اور دلیل اس کی قرآن پاک کی یہ آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، تو ہو ضمیر کا مرجع قرآن پاک ہے، اور کہا کہ یہ معزز قاصد کا کلام ہے، یہ معزز قاصد کی بات ہے۔ تو اگر بذریعہ ایحاء ربانی آپ کو یہ کلام ملا ہو تو پھر یہ کہنا درست نہیں ہوگا کہ یہ قاصد کا کلام ہے، پیغمبر کا کلام ہے۔
جواب سمجھ میں آ گیا؟ جی ہاں، اس لیے یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک سب کا سب پورا کا پورا بواسطہ حضرت جبریل علیہ السلام ہی آپ پر نازل ہوا ہے، اور دوسری وحی آپ پر دوسرے طریقے سے بھی نازل ہوئی ہے۔ بس جی آگے چلتے ہیں۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیا وقت ہو گیا؟ 7 بج گئے۔ اوف، وقت کب ہے؟ 45 ہی منٹ ملے ہیں بس۔ چلیے، قالت عائشہ تو انشاءاللہ کل ہو جائے گا، آگے عبارت بھی ہو جائے گا۔